محترم سامعین کرام، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ مہینہ برا نہیں ہے، اور اس مہینے کی کوئی بھی نحوست نہیں، ولا سفر، اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ولا حامت، کہ الو کی کوئی حقیقت نہیں۔ عزیز بھائیو، اس روایت کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم تفصیل سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد، برے اور باطل خیالات اور نظریات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے نظریات اور عقائد کو اور ایسے عقیدے کو سرکار دو عالم جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے رون چکے ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ اسلام مذہب بہت پیارا مذہب ہے اور بہت سچا مذہب ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلام یہ دین حق اور صداقت ہے، ایسا دین ہے جو سچا ہے اور حق ہے، اور یہ ایسا اسلام مذہب ہے کہ جس نے عقیدہ توحید کو اور عقیدہ رسالت کے انوارات سے کائنات کو روشن اور منور کر دیا۔ توحید اور رسالت کے عقیدے سے اور اس کے انوارات سے کائنات کو، پوری دنیا کو مذہب اسلام نے روشن کر دیا، منور کر دیا اور جگمگا دیا، اور ہر قسم کے باطل رسومات اور باطل رواج اور مشرکانہ توہمات اور شرک والے خیالات کی ظلمتوں کو، تاریکیوں کو کافور کر دیا اور ختم کر دیا۔ اور مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جاہلیت کے فرسودہ رسومات میں جتنی بھی باتیں تھی ان سب کو ختم کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی بعض لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ تصور کرتے ہیں، جن کے یہاں دین کا صحیح علم نہیں ہے اور شریعت کا صحیح تصور نہیں ہے، وہ سفر کے مہینے کو برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کا سفر فرمایا، مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے، اور ہجرت ہی کی برکت سے اور ہجرت ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو ایک تقویت اور ایک طاقت اور ایک قوت عطا فرمائی۔ الغرض اسلامی تاریخ میں یہ مہینہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، بالخصوص جن کے یہاں دین کا صحیح علم نہیں ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 13 دنوں کو نہایت منحوس تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس بات کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو لوگ منحوس خیال کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کو لوگ برا سمجھا کرتے تھے، اور اس مہینے کو بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ تصور کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں، حضرت علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ۔ علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں، اپنی کتاب تاریخ کامل میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ چونکہ محرم کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں بھی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے حرام سمجھا جاتا تھا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، اہل عرب کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ جنگ و جدال کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا، مرد حضرات مارے جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی اور بچے یتیم ہو جاتے تھے۔
معاشی حالت بدتر سے بدتر اور گھٹیا ہو جاتی تھی، تو اہل عرب حضرات بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، الٹا اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے تھے۔ بالخصوص خواتین اور عورتیں اس سے زیادہ منحوس سمجھی جاتی تھی۔ بالخصوص خواتین اور عورتیں اس مہینے کو زیادہ منحوس جانتی تھی اور زیادہ منحوس سمجھتی تھی، کیونکہ ان کے گھر اجڑ جاتے تھے۔ عرب میں جب اسلام کی روشنی آئی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کو رد فرمایا اور واضح طور پر اعلان فرما دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مرض کے متعدی ہونے، یعنی ایک کی بیماری دوسرے آدمی کو لگے، یا اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے، یا اسی طریقے سے بھوت پریت اور بلاؤں کے اترنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک کی بیماری جب تک اللہ نہ چاہے نہیں لگتی، اور سفر کا مہینہ، کوئی سفر کا مہینہ برا نہیں، اور اس مہینے کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت نازل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نازل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے نبی نے ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا، لا عدوا ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں، اور بدشگونی بدخیالی کی کوئی حقیقت نہیں مذہب اسلام کے اندر۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا نہیں، اور سفر کا مہینہ کوئی برائی کا ذریعہ نہیں، بلکہ سفر کا مہینہ تو خیر و خوبی کا مالک ہے۔ عزیز بھائیو، عرب کے اندر جہاں اچھی صفات اور اچھی باتیں پائی جاتی تھی، عرب کے اندر جیسے شجاعت، بہادری، مہمان نوازی، بہت سی صفات جیسے عربوں کے اندر اچھی پائی جاتی ہے، وہیں پر علماء نے لکھا ہے کہ بری صفات بھی ان کے اندر موجود تھی۔ انہی بری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیمار شخص کی عیادت کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگتے تھے۔ بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جانا بڑی فضیلت اور بڑی عبادت، لیکن جب وہ کسی بیمار آدمی کو دیکھتے تھے تو اس سے دیکھنے کے بجائے دور بھاگتے تھے، اور غلط عقیدہ یہ تھا کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ سفر سے پہلے تیر پھینکتے تھے، اگر تیر دائیں طرف گرتا تو سفر کرتے، اور اگر بائیں طرف گرتا تو سفر نہیں کرتے تھے، گویا بدفعلی لیتے تھے تیر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے مذہب اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ سفر پر نکلتے وقت اگر کوئی غریب آدمی یا کوئی دشمن سامنے آ جاتا تو سفر نہیں کرتے تھے۔ یہ سب ان کے باطل خیالات اور باطل عقائد اور بری صفات تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی نفی فرما دی، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے ذہن کو اور سب کے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ عزیز بھائیو، علماء کرام نے یہاں پر ایک بات بڑی پتے کی لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے ہر موڑ کے اوپر، قدم قدم کے اوپر عقیدے کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ جس کا عقیدہ گڑبڑ اور جس کا عقیدہ غلط، اس کا پورا دین تہس نہس ہو جاتا ہے،
اور جس کا عقیدہ غلط اس کا پورا دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو مذہب اسلام نے قدم قدم کے اوپر عقیدے کی طرف بڑی توجہ فرمائی۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سب کام کرنے والا، میرا کام کو بنانے والا، بگاڑنے والا، چھوٹے کام سے لے کر بڑے تک دل کا خیال یہ ہو کہ سب کچھ میرا اللہ کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام،